آج سے تقریباً 5000 سال قبل ایک ایسا طوفان آیا جس نے ساری دنیا کو ڈبو کر رکھ دیا۔ بڑے بڑے پہاڑ اس پانی کے اندر چھپ گئے اور کچھ بھی باقی نہ رہا سوائے ایک کشتی کے جو اس خوفناک لہروں پر تیرتی رہی۔ اس کشتی میں 80 افراد سوار تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی کثیر اولاد پیدا ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد خدا کو بھول گئی۔ انہوں نے اپنے رب کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ ان لوگوں نے عبادت گاہوں میں مٹی اور پتھر کے بڑے بڑے بت بنا لیے۔ نہ صرف عبادت گاہوں بلکہ اپنے گھروں میں بھی بت رکھ لیے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ان بتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ ان کے 5 بڑے بت تھے جن کا نام کچھ یوں ہے: ود، سوا، یاغوس، یعوق اور نصر۔ ان لوگوں کو شیطان نے اس قدر بہکا دیا تھا کہ یہ حضرت آدم، حضرت شیس اور حضرت ادریس علیہ السلام کی تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کو کئی برس گزر گئے اور بنی آدم شرک میں حد سے زیادہ مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے پاس بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے جن کو تبلیغ کا حکم ہوا۔ آپ پر کتابیں بھی نازل ہوئیں۔ آپ کی قوم پر سب سے پہلے عذاب بھی ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں بتایا۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا، لیکن اس نافرمان قوم نے اپنی برائی کو چھوڑنے کی بجائے آپ کا مذاق بنایا۔ انہوں نے آپ کی بات کو جھٹلایا اور آپ کی ہر بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ دیتے رہے، لیکن وہ نافرمان قوم اپنی ضد پر ہی قائم رہی اور انہوں نے آپ کو دھمکی دی، اگر تم نے تبلیغ دینی نہ روکی تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنی پڑی۔ کافر ان کو ڈراتے دھمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اتنا مارتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے، کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے۔ حضرت ابن عباس سے ایک اور روایت منقول ہے کہ ان کی قوم انہیں اتنا مارتی کہ وہ گر جاتے تو ان کو کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد 950 سال تک جاری رہی، سوائے چند لوگ آپ پر ایمان لائے جن کی تعداد 80 بتائی گئی ہے۔ جب آپ اپنی قوم سے غمگین ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی اور آپ کو بتایا کہ جن لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ ایمان لا چکے، آپ اب غم نہ کریں، اور آپ کو حکم دیا کہ کشتی تیار کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا علم بھی عطا کیا ہوا تھا، لہٰذا آپ نے لکڑیاں کاٹ کر کشتی بنانی شروع کی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو لکڑیاں کاٹ کر کشتی بناتے دیکھا تو آپ کا بہت مذاق بنایا کہ تبلیغ چھوڑ کر لکڑیاں کاٹ کر بڑھئی کا کام شروع کر دیا ہے۔ پھر کہنے لگے، اس کشتی بنانے کا بھلا کیا فائدہ، یہاں تو نہ کوئی دریا ہے اور نہ ہی سمندر، پھر یہ کشتی کہاں چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے سردار طرح طرح سے آپ کا مذاق بناتے اور آپ کو تنگ کرتے۔ اس کے جواب میں آپ یہی کہتے، اے لوگو، آج تم میرا مذاق بنا رہے ہو، جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تب تمہیں پتہ چلے گا۔ آپ نے ہمیشہ صبر سے کام کیا، آخر وہ عذاب کا وقت بھی آ گیا۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ کشتی میں ہر قسم کے جانور کا جوڑا رکھ لیں اور ان لوگوں کو بھی سوار کر لیں جو ایمان لائے ہیں۔ جب آپ نے سب کو سوار کر لیا تو آپ عبادت میں مصروف ہو گئے۔ پھر ایک ایسا قیامت کا منظر سامنے آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ آسمان سے بارش شروع ہو گئی اور زمین پانی اگلنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی اتنا زیادہ ہوتا چلا گیا کہ یہ سیلاب کی صورت اختیار کر گیا۔ اس سیلاب نے بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی ڈبو کر رکھ دیا۔ اس پانی کی لہریں اتنی تیز اور اونچی تھی جس کی وجہ سے اس نے زمین پر ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا، کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ بچی سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے، جو خوفناک لہروں میں تقریباً 150 دن رہنے کے بعد جبل جودی کی طرف رخ کر گئی۔ جب عذاب ختم ہو گیا اور زمین خشک ہو گئی تب آپ زمین پر اترے اور ایک بستی کی تعمیر کی جس کا نام سامانین رکھا، اور یہی سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔
قوم نوح یا طوفان نوح کا ذکر اسلامی مذہب کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے۔